بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کی سرزمین پر برپا ہونے والا واقعہ صرف ایک جنگ نہ تھی، بلکہ یہ حق و باطل کے درمیان ایک ایسی عظیم جدوجہد تھی جس نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہر فرد نے اپنی جان، عزت، اولاد اور مال راہ خدا میں قربان کر دیا۔ انہی باوفا اور جاں باز ہستیوں میں ایک خوبصورت نیک سیرت اور کمسم شہزادہ حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت قاسم علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام رملہ بنت سعید تھا۔ حضرت قاسم علیہ السلام نہایت حسین و جمیل، با اخلاق، عادت گزار اور اپنے چچا امام حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت رکھنے والے نوجوان تھے۔ کربلا کے وقت آپ کی عمر تقریباً 13 سال تھی، مگر آپ کی ذہانت، بصیرت اور ولولہ جوانوں سے بھی زیادہ تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور مدینہ سے مکہ اور پھر کربلا کی جانب روانہ ہوئے تو حضرت قاسم علیہ السلام بھی اپنی والدہ اور چچا کے ہمراہ اس قافلے میں شامل تھے۔ حضرت قاسم علیہ السلام ہر لمحہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتے، ان کی خدمت کرتے اور اپنے جذبہ قربانی کا اظہار کرتے۔ شب عاشوراء کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ صبح جنگ یقینی ہے، جو جانا چاہے جا سکتا ہے، دشمن صرف مجھے چاہتا ہے۔ اس موقع پر حضرت قاسم علیہ السلام امام کے قدموں میں گرے اور عرض کیا، چچا جان، کیا میں بھی شہید ہو جاؤں گا؟ امام حسین علیہ السلام نے شفقت سے پوچھا، بیٹا قاسم، تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ حضرت قاسم علیہ السلام نے وہ تاریخی جملہ کہا، امو جان، موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے اگر یہ راہ حق میں ہو۔ یہ جواب سن کر امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے قاسم کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا، بیٹا، تمہاری شہادت بھی نصیب ہوگی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے شب عاشوراء حضرت قاسم کا نکاح اپنی بیٹی حضرت فاطمہ علیہ السلام سے کر دیا۔ بعض محدثین اور مورخین کے مطابق حضرت قاسم علیہ السلام نے جب شہادت کی اجازت مانگی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، اگر تمہیں شہادت کی اتنی ہی تمنا ہے تو پہلے تمہارا نکاح کر دیتا ہوں تاکہ تمہاری قربانی کی تکمیل ہو۔ یوں حضرت قاسم علیہ السلام اور حضرت فاطمہ بنت حسین علیہ السلام کا نکاح کربلا کی خیمہ غار میں نہایت سادگی سے پڑھایا گیا۔ یہ نکاح ایک عظیم پیغام تھا کہ دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی خواہشات کو خدا کی رضا پر قربان کیا جائے۔ یوم عاشوراء 10ویں محرم وہ دن تھا جب امام حسین علیہ السلام کے ایک جاں نثار نے میدان کربلا میں اپنی جان قربان کی۔ حضرت قاسم علیہ السلام نے بار بار چچا سے میدان میں جانے کی اجازت مانگی، مگر امام حسین علیہ السلام ہر بار انکار کر دیتے۔ آخرکار حضرت قاسم علیہ السلام نے اپنی والدہ کی دی ہوئی امام حسین علیہ السلام کی ایک تحریر امام حسین علیہ السلام کو دکھائی۔ اس میں امام حسن علیہ السلام نے لکھا تھا، بھائی حسین، جب میرا قاسم تم سے میدان میں جانے کی اجازت مانگے تو اسے نہ روکنا، بلکہ اسے اپنی دعا دے کر روانہ کرنا۔ یہ پڑھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے قاسم کو سینے سے لگایا، رخصت کیا اور میدان میں جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت قاسم علیہ السلام نے جب میدان کربلا میں قدم رکھا تو دشمن کی فوج حیران رہ گئی۔ ایک کمسم نوجوان، چہرے پر نور، جسم پر جنگی لباس اور ہاتھ میں تلوار لیے یوں دشمن کی صفوں میں داخل ہوئے جیسے شیر اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ حضرت قاسم علیہ السلام نے شجاعت کی جوہر دکھاتے ہوئے کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ آپ کی للکار سن کر دشمن خوف زدہ ہو گیا، مگر تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک شکل قلب نے پیچھے سے آپ پر وار کیا۔ حضرت قاسم علیہ السلام زمین پر گرے اور چچا کو آواز دی، یا اماں ادرکنی، اے چچا مجھے بچائیے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم علیہ السلام کی فریاد سنی
تو بے چین ہو کر میدان کی طرف دوڑے، دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے اپنے بھتیجے کے پاس پہنچے، مگر جب امام حسین علیہ السلام وہاں پہنچے، حضرت قاسم علیہ السلام آخری سانسیں لے رہے تھے۔ ان کا جسم ٹکڑوں میں تھا اور خون سے لت پت چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ امام حسین علیہ السلام زمین پر بیٹھے، قاسم علیہ السلام کے سر کو گود میں رکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، میں تیرے حکم پر صبر کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے قاسم علیہ السلام کے جسم کے ٹکڑوں کو چادر میں لپیٹا اور خیمے غار کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت رملہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی شہادت دیکھی تو آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہا، پروردگار، میں نے اپنا لال تیرے دین پر قربان کر دیا، اسے قبول فرما۔ حضرت قاسم علیہ السلام کی شہادت نے اہل بیت کے خیموں میں غم کی ایک نئی لہر دوڑا دی۔ امام حسین علیہ السلام کا دل مزید زخمی ہو گیا۔ زینب علیہ السلام اور دیگر خواتین حضرت قاسم علیہ السلام کے لاشے پر نوحہ کناں ہوئیں۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام بنت حسین علیہ السلام جو ابھی دلہن بنی تھیں، اپنے شوہر کی لاش کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئیں۔ حضرت قاسم علیہ السلام کی قربانی اس بات کی علامت ہے کہ حق کی راہ میں عمر، رشتہ یا خواہشات کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان کی شجاعت، وفاداری اور عشق حسین علیہ السلام نے رہتی دنیا تک نوجوان کو پیغام دیا کہ اگر مقصد پاک ہو تو قربانی سب سے بڑی عبادت بن جاتی ہے۔ حضرت قاسم علیہ السلام کا نکاح اور شہادت ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ دین اسلام کی بقا کے لیے ہمیں اپنی جان، مال اور ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ قاسم علیہ السلام کا کردار ہر نوجوان کے لیے مشعل راہ ہے کہ کسی طرح ایک کم عمر لڑکا بھی حق کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اوپر دیے گئے بیل کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔